السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے بھائیوں نے سوال کیا کہ ہم دانتوں کے جو مسائل ہیں، یہ دانتوں سے خون کا آنا، مسوڑوں کا دانتوں کو چھوڑ دینا، پانی کا ٹھنڈا اور گرم لگنا، منہ سے اسمیل آنا، دانتوں میں ریشہ پڑ جانا، دانتوں کا درد ہونا، یہ دانتوں کے جتنے جملہ امراض ہیں ان کے لیے آپ وہ کیلے سے پیسٹ کا بتاتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سارے بہن بھائیوں نے سوال کر کے کہا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ وہ کیسے کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ کیلے کے چھلکے کو مارنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کیلے کو دانتوں پہ ویسے پھیرنا ہے۔ تو اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم اپنے دانتوں کے جتنے مسائل ہیں بنا پیسٹ کے ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے بارے میں آپ کو ایک پہلے واقعہ سنانا چاہوں گا۔ پارک میں ایک صاحب آتے تھے اور وہ اکثر اپنے منہ پہ رومال رکھتے تھے۔ میں نے ایک دن سے پوچھا کہ صاحب آپ 24 گھنٹے رومال رکھتے ہیں، خیریت ہے؟ تو بتانے لگے کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے اور میرے جو گمز ہیں اس میں پس پڑی ہوئی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ تمہارے گم کا کینسر ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اور یہ آپ کو ساری زندگی اس کو ایسے ہی لے کے چلنا ہے۔ اور وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں 17 سال امریکہ میں رہا ہوں اور میں نے امریکہ کے بڑے بڑے جو ڈینٹسٹ ہیں میں نے ان کو چیک اپ کروایا ہے، مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ کو میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کرو۔ تو کہنے لگا کیا کرنا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ آپ کیلے سے پیسٹ کرو۔ وہ پہلے تو میری بات پہ ہنسا کہ کیلے سے پیسٹ کر رہا ہے، واٹ ڈو یو مین کیلے سے پیسٹ؟ تو میں نے اسے بتایا کہ آپ ایک کیلا لیں گے، اس کا 1 انچ سے بڑا ٹکڑا کاٹیں گے کیلے کا، اس کو برش کی اپوزٹ سائڈ سے میش کریں گے، اور یہ جو میش کیا ہوا کیلا ہے اس کو برش کے جو برسلز ہیں اس کے اوپر لگائیں گے اور پیسٹ کریں گے۔ یہ پیسٹ سیم لائک جیسے آپ ٹوتھ پیسٹ لیتے ہو، یہ ویسے ہی جھاگ بنائے گا، یہ ویسے ہی دانت صاف کرے گا، یہ اس سے بہترین دانتوں کو نیٹ اینڈ کلین کرے گا۔ پہلے دن تو وہ شخص ہنسا اور اس نے میری بات کو کوئی زیادہ اہمیت نہ دی۔ بعد میں اس شخص کو پرابلم تھی، اس نے 1 دن کیا، اس نے اپنے آپ کو بہتر جاننا، 2 دن کیا، 3 دن کے بعد مجھے وہ شخص پارک میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ صرف 3 دن میں نے صبح اور شام کیلے سے برش کیا، میرے گم سے جو بلڈ آتا تھا، جو بلیڈنگ ہوتی تھی، وہ بلیڈنگ رک گئی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف کیلے سے 17 سال سے جو بندہ علاج کروا رہا ہے، اور وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ امریکہ کے اچھے سے اچھے ڈینٹسٹ کے پاس اس کا علاج کروانے کے لیے گیا ہے۔ اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے شفا دی؟ ایک کیلے سے۔ یہ دانتوں کے جتنے امراض ہیں آپ اس کے اوپر ایک بار عمل کر کے دیکھیں، اور کیلا لیں، اس کو برش کی اپوزٹ سائڈ سے نرم کریں، پیسٹ بنائیں، برش کے اوپر لگائیں، اور اس پورے کیلے کو آپ نے دانتوں پہ مارنا ہے، اور اچھی طرح سامنے سے بھی، سائڈوں سے بھی، اندر سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، ہر طرف سے اس کو دانتوں کو برش کرنا ہے، صبح بھی اور شام بھی۔ بہترین علاج ہے دانتوں کی سینسٹیوٹی کے لیے۔ یہ جو ٹھنڈا گرم لگتا ہے، یہ جو مسوڑوں سے خون آتا ہے، یہ جو مسوڑے دانتوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہ جو پائوریا ہے، بلیڈنگ کا آنا، دانتوں سے خون کا نکلنا، بہترین علاج ہے۔ ودن فیو ڈیز انشاءاللہ رحمان آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ الحمدللہ ایک تو قیمتی پیسٹ سے جان چھوٹ گئی۔ میرے بھائیوں، پیسٹ کیمیکل ہے، ان نیچرل ہے، اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس میں 100% ہمارے لیے نفع ہے، فائدہ ہے۔ کیلے کے ساتھ برش کریں گے اور اپنے دانتوں کے جتنے امراض ہیں انشاءاللہ الرحمن آپ اس میں اس کو اتنا مفید پائیں گے، آپ خود کہیں گے لوگوں کو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے ہم نے یہ پیسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اور مجھے تو الحمدللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب سے آپ کے وہ دانتوں کا، میرے پاس ایک پیشنٹ آئی کراچی کی،
وہ پان کھاتی تھی, کتھے کی وجہ سے اس کے دانت کالے سیاہ تھے, اور وہ کہتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کلر اترتا نہیں. واللہ اس بہن نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا ایک پروگرام سنا تھا, کیلے کے ساتھ برش کرتے ہیں, میں نے کیلے کے ساتھ برش کرنا شروع کیا, 1.5 سے 2 مہینے کے اندر اندر میرے دانت اتنے برائٹ ہو گئے. بلیو می کہ اس بہن کے دانت اتنے چمکدار تھے, کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ بہن پان کھاتی ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, بہترین علاج ہے آپ کے دانتوں کے جو مسائل ہیں اس کو کیا کرنا ہے, ہم کیلے سے برش کریں گے. بہترین دانتوں کا صاف کرنے کا جو عمل ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ مسواک ہے. ہمیں مسواک کرنی چاہیے, مسواک بہت ضروری ہے, مگر جو دانتوں کے اندر امراض پیدا ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں کیلے سے برش کرنا چاہیے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیلے سے برش کرنا, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم مسواک کو چھوڑ دیں گے. مسواک سنت ہے, ہم مسواک لازمی کریں گے. ہر نماز کے ساتھ جو ہم وضو کرتے ہیں اس میں مسواک کو ہم لازم کریں گے. اور اس کے ساتھ اپنے دانتوں کی جو پرابلم ہے, جو دانتوں کی تکالیف ہے, اس کے لیے کیلے کو ایز اے میڈیکیشن کے طور پہ ہم یوز کریں گے. تو انشاءاللہ رحمان جب آپ لوگ کیلے سے پیسٹ کریں گے آپ خود مجھے بتلائیں گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کیلے کے جب سے ہم نے دانت صاف کرنے شروع کیے ہمارے دانتوں کو کیا کیا نفع حاصل ہوئے ہیں, ہمارے جسم کے اندر کیا کیا, اس ماؤتھ کیویٹی کے اندر کیا کیا چینج آئے ہیں. اور انشاءاللہ رحمان آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ صرف معمولی سا کیلا ہمارے دانتوں کو مہنگی ٹوتھ پیسٹ سے, انشاءاللہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا خرچہ بچ جائے گا. ایک تو 100% آرگینک بنا کیمیکل کے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا 1% بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. جتنی پیسٹ ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں, اور وہ کیمیکلز وہ جو جھاگ بناتے ہیں میرے بھائیوں, وہ کیمیکل وہ جھاگ ہمارے منہ سے جاتی نہیں ہے. جتنی بار مرضی کلی کر لو وہ جھاگ ہمارے اندر ہی رہتی ہے, اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں وہ جھاگ ہمارے اندر جاتی ہے اور ہمارے جسم کے مختلف آرگنز کو ڈیمیج کرتی ہے. اس سے ہمارے جسم کو نقصان ہوتا ہے. میرے بھائیوں اس نقصان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ جس کے دانت صاف ہیں میرے بھائیوں اس کا پورا GIT ٹریک محفوظ ہے, اور جس کے دانت صاف نہیں ہے اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اکارڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھتا تو مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض کر دیتا. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو ماؤتھ کیویٹی ہے یہ وہ وے ہے جس سے انسان نے کمپلیٹلی ہیلدی ہونا ہے, صحت مند ہونا ہے, تندرست ہونا ہے. میرے بھائیو اگر یہی خراب ہوگا تو جتنی فوڈ ہم لیں گے وہ ساری فوڈ ان ساری گندگیوں کو اپنے ساتھ اندر لے کے جائے گی, اور اس سے ان گنت مسائل, مصائب, امراض, پریشانیاں جنم لینی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان ساری بیماریوں سے, ساری تکالیف سے, ساری پریشانیوں سے. اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے, اور بیماریوں کے لیے ہمیں کیلے کے ساتھ پیسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہمیں یہ جو ان نیچرل وے سے بنایا گیا پیسٹ ہے اور اس پیسٹ کو برش کے اوپر لگا کے اپنے دانتوں کو صاف کرنے کی بجائے ہمیں کیلے سے پیسٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو دانتوں کو کیلے مسواک کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہوا؟ کیونکہ سنت ہے. اور جو تکالیف ہیں اس کے لیے ہم کیلے سے برش کریں گے انشاءاللہ رحمان. اور اس کو انڈرسٹینڈ کرو کہ یہ صرف مسواک دانتوں کو صاف کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں ہمارے نظام کو, اور نظام کا مقصد صرف اور صرف GIT ٹریک کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. دیکھو میرے بھائیو اگر نظام ٹھیک ہوگا تو وہ کھانا پراپر ہضم کرے گا, وہ کھانا پراپر ہضم ہوگا تو میرے بھائیو ہمارا بدن پراپر ٹھیک ہوگا. ہمارے دماغ کو تقویت کے لیے, ہماری نظر کو تقویت کے لیے, ہماری سماعت کو تقویت کے لیے, ہمارے بولنے کی تقویت کے لیے, ہمارے دل کی تقویت کے لیے, ہمارے پھیپھڑوں کی تقویت کے لیے, ہمارے گردوں کی تقویت کے لیے, ہمارے مسلز کی تقویت کے لیے, ہمارے ریپروڈکٹیو سسٹم کی تقویت کے لیے, ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کی تقویت کے لیے, ہمارے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کی تقویت کے لیے. الغرض ہمارے بدن کے جتنے سسٹمز ہیں
ان سب کو اور ہمارے ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف باڈی کو ہیلدی کرنے کے لیے مسواک ضروری ہے، دانتوں کا صاف ہونا ضروری ہے. دانتوں کا نہ صرف صاف ہونا بلکہ ماؤتھ کیویٹی کے جتنے پرابلم ہیں ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ہمارے جسم کا انحصار ہے. کیونکہ ہم جو کھائیں گے، اگر دانت خراب ہیں، اگر اس میں انفیکشن ہے، اگر اس میں پس پڑی ہوئی ہے، اگر دانت گندے ہیں تو کیا ہوگا؟ جو بائٹ ہم کھائیں گے وہ اس کو چیوئنگ کریں گے. دانت 4 طرح کی ہیں، 1 نوک والے، 2 نوک والے، 3 نوک والے، 4 نوک والے. 4 طرح کے دانت ہیں. دانتوں کا کام 1 نوک کا کام کاٹنا تھا، 2 کا کام پھاڑنا تھا، 3 کا کام چیرنا تھا، 4 کا کام پیسنا تھا. دانتوں نے خوراک کو کاٹنا بھی ہے، پھاڑنا بھی ہے، چیرنا بھی ہے، پیسنا بھی ہے. جب دانت ہی گندے ہیں تو جو خوراک کٹے گی، پھٹے گی، چرے گی، پسے گی، وہ اس گندگی کو اپنے اندر ابزارو کرے گی، وہ اس کے اندر مکس ہوگی، اور وہ گندگی جائے گی کہاں؟ ہمارے اسٹمک کے اندر. اب وہ گندی خوراک جب ہمارے اسٹمک میں جائے گی تو ہمیں پرووائڈ کیا کرے گی؟ اگر اپنے آپ کو ہیلدی کرنا چاہتے ہو، اپنی نسل کو ہیلدی کرنا چاہتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو ہیلدی کرنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو ہیلدی کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کی جو ڈیپتھ ہے اس کی حکمت کو جاننا پڑے گا. کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دیتا تھا، فرض قرار دے دیتا. اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قوی دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، تندرست دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ مضبوط ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کمزور مومن کی نسبت طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. رب تعالی ہمیں قوی کرنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. رب تعالی ہمارے جسموں کو ہر بیماری سے پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے سارے آرگنز کو ہیلدی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بدن کی ہر چیز کو اللہ تندرست دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے دل کو، دماغ کو، گردوں کو، پھیپھڑوں کو، جگر کو، معدے کو، آنتوں کو، ہڈیوں کو، مسلز کو اللہ قوی دیکھنا چاہتے ہیں، صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ اہتمام ہے، اس کے لیے یہ دین ہے، اس کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریکٹیکلی عملاً اللہ سبحانہ وتعالی نے عمل کر کے بتایا کہ آپ عمل کر کے بتاؤ، دکھلاؤ ان لوگوں کو کہ یہ چیزیں. اب وہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام سنت ہے. جب ہم سنت کے اوپر آئیں گے انشاءاللہ رحمان ہم اپنی آخرت کو بھی بچائیں گے اور انشاءاللہ رحمان ہم اپنی دنیا کو بھی بچائیں گے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے، جو خوبصورت طریقہ لے کے آئے، اس میں نہ صرف دنیا کے مسائل کا، مصائب کا، امراض کا، پریشانیوں کا، دکھوں کا علاج ہے، بلکہ آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں اس سے میں نجات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق مسواک کرنے کی، اپنے دانتوں کو صاف ستھرا رکھنے کی، اور اگر اس میں پرابلم ہو جائے تو اپنے دانتوں کا علاج دوائیوں کی بجائے، ٹوتھ پیسٹ کی بجائے ان طریقوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی، عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.